الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً اللہ افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے مطلوب انسان کے حوالے سے جو ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں سورہ فاتحہ کا ہم نے سب سے پہلے مطالعہ کیا کہ وہ قرآن مجید کا بالکل اس کی ابتدا ہے، اور یہی جاننے کی کوشش کی کہ کیوں سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا اس میں اس کے مضامین سے بھی یہ بات آیا ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان جو اس کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، یعنی کہ یا تو پھر انسان جو ہے وہ حیوانوں کی طرح سے زندگی گزار لے، یا پھر یہ کہ وہ دیکھے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، کون سے عوامل ہیں، یا صرف میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں میں کھاؤں پیوں بچے پیدا کروں اور لوگوں سے جو ہے اپنی تاریخی اسناد جو ہے وہ لے لوں، یا میرا کوئی اور بھی مقصد ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہم نے یہ مطالعہ سمجھا، اور اس کے بعد ہم جان رہے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان جو ہے، جو اس کی فریاد اور جو اس نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا جواب ہے جو پورا قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہم فوراً ہی صرف اس سورہ بقرہ کی ابتدائی دو رکوع جو ہیں اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور اس میں جانیں گے کہ کس کس قسم کے اشخاص جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کی ہدایت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اس کی ہدایت کے صوتوں سے اپنے آپ کو سریاب کریں گے، کون ہے جو اس سے محروم رہ جانے والے ہیں، اور کون ہے کہ جو اس کا ڈھونگ کرتے ہیں یا اس کے دعوے دار تو ہیں کہ ہم قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایمان لانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک گروہ اور ہے اس کے اندر انشاءاللہ، وہ پھر ہم جب مطالعہ کریں گے تو وہاں جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں گے، اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں گے کیا ہم کہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم قرآن مجید کا کیونکہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا قرآن مجید کے سٹرکچر کو ہم سمجھ لیں جو ہمارے سامنے مصحف کے طور پر موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کے مصحف کی جو موجودہ ترتیب اور صورتوں میں آیتوں کا جو حجم ہے اس کو جان لیں۔ اچھا جی دیکھیں، قرآن مجید کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، یعنی جو چھوٹا جز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آیت ہے، اور آیت کے معنی جو ہیں وہ ہے نشانی۔ تو گویا اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید میں ہر آیت اپنے وجود میں ایک نشانی ہے۔ اچھا، یہ آیتیں اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، یعنی کہ ایک لفظ پر جو ہے آیت ہو گئی والا، اور پھر مقطعات میں بعض جو ہے وہ الف لام میم آیت ہو گئی۔ تو یہ آیتیں جو ہیں، اور پھر آیتیں جو ہیں بہت طویل بھی ہیں، کئی کئی جملوں پر جو ہے آیات موجود ہیں، یعنی کہ اگر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے جو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہے، اور بچپن میں بڑا اہتمام سے یاد بھی کروائی جاتی ہے، آیت الکرسی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ طویل آیت ہے۔ اسی طرح ایک آیت پھر سورہ بقرہ میں 177، اس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، نیک کون ہے۔ یقیناً یہ بھی انشاءاللہ ہمارا قرآن کے مطلوب انسان کے حوالے سے یہ بھی جو ہے اپنا ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اس آیت کا بھی۔ اسی طرح سے آیت دین، جس میں لین دین کے معاملات ہیں، وہ تو پورے قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت، اور پھر انہی آیتوں کی بنیاد پر صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ اب صورتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صورتیں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ چھوٹی کم آیتوں پر مشتمل ہیں، تھوڑی آیتوں پر مشتمل ہیں، اور بعض صورتیں بڑی کئی کئی آیتوں پر مشتمل ہیں۔ اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر، 3 ہی صورتیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ آپ کو سورہ اپنا آخری جو پارہ 30واں پارہ، اس میں آپ بڑے آرام سے ان کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 3 آیتوں پر 3 صورتیں موجود ہیں، سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر۔ اور یہ جو سورہ بقرہ جو بھی جس کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ طویل کتنی آیتیں، 286 آیت،
286 آیات جو ہیں اس سورہ بقرہ میں۔ آپ اس سے خود ہی بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آیتوں کے اندر، اور اس سورہ بقرہ کی اہمیت کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی 40 رکوع اس کے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیتوں کا چھوٹا بڑا ہونا، اور پھر آیتوں کا صورتوں کی صورت میں جمع ہونا، یہ کس اصول پر مبنی ہے؟ یہ آیا کوئی گرامر ہے، یا کوئی جملوں کا کوئی اس طرح سے سلسلہ ہے، یا اس کے اندر جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی عقل منطق کے حساب سے اس کو سیٹ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات جان لیں، یہ تمام چیزیں آیتوں کا چھوٹا بڑا ہونا اور آیتوں کا صورتوں کی شکل میں جمع ہونا، یہ سب کے سب من جانب اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بنائی گئی ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ ہی نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دی اسی طرح آپ نے امت کو منتقل کر دی۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے توقیفی امور، یعنی کہ وقف کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں موقوف کر دی گئی وہی پھر آگے امت میں جاری ہو گئی، اس میں کسی بھی انسان کی عقل منطق اور اس کا عمل دخل موجود نہیں۔ اب اس کے بعد جو بعد کی چیزیں وہ پھر ہمارے ہاں جو ہے جیسے منزلیں ہیں، منازل جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھا قرآن میں موجود ہیں، جس کو جز بھی کہتے ہیں، ساتھ آپ کو مل جائیں گی عرب قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں جو برصغیر پاک و ہند میں جو قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی منزلوں 7 منزلیں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں یہ دورہ صحابہ میں تھی۔ یہاں پہ یہ صحابہ کا املا غلط ہو گیا، میں انشاءاللہ درست کر دوں گا، یہ نہیں صحیح لکھا ہوا، صاحبہ ہو گیا اصل میں۔ اچھا جی، یہ دور صحابہ میں تھی۔ اس میں جو ہے آپ اگر غور کریں تو اس جو یہ چیزیں ہمیں وہاں پائی جاتی ہیں، اور 7 منازل جو ہیں وہ ملیں گی آپ کو قرآن مجید میں، اس میں نشاندہی ہوتی ہے 1 منزل، 2 منزل اور 7 منزل قرآن مجید ایک ہفتے میں، روایتوں میں اور بعض معمول صحابہ کا آتا تھا کہ وہ ایک ایک ہفتے میں قرآن مجید کو کیونکہ وہ ختم کر لیتے تھے، اس میں مطالعہ کرتے تھے، تو اسی طرح سے وہ 1 منزل ایک دن میں وہ اس کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو تھی موجود اس وقت بھی۔ اب باقی رہ گئی رکوعات، جو رکوع ہیں اور جو پارے ہیں، یہ دونوں تقسیمیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اور ہمیں ملتی بھی ہیں۔ تو پاروں کی تقسیم تو آپ کو جو عرب میں قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں وہاں نہیں ملے گی، لیکن یہ کہ جو رکوع ہے وہ بھی آپ کو ذرا عموماً شاید نام ہی ملے، بعض جگہوں پہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن یہ بات کی تقسیم ہے، کس نے کی ہے اس کے بارے میں مطلب کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے پڑا جائے اور تحقیق کی جائے، یہ صرف لوگوں کی ضرورت۔ رکوع کیوں بنائے گئے؟ رکعت سے بنائے گئے، کیونکہ جب یہ قرآن مجید ہم جیسے لوگوں کے پاس آیا جو اجمی تھے، جن کو عربی کا نہیں کچھ پتا، تو اس لیے بنا دیا گیا کہ تاکہ اگر ایک رکعت سے رکوع بنائے، نماز میں انسان کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بات ایسی جگہ سے قرآن کو آغاز کرے جہاں سے کوئی بات شروع ہو رہی ہو، اور ایسی جگہ پہ ختم کرے جہاں پہ کوئی جملہ یا سینٹنس مکمل ہو رہا ہے، تاکہ اس میں غلطی کا اہتمام نہ رہے، بس یاد ہو کہ یہاں سے شروع کرنا اور یہاں ختم کرنا۔ تو یہ رکوع جو ہیں یہ عموماً اسی سوچ کے ساتھ بنائے گئے ہیں، محسوس ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ واقعی ہے کہ اس سوچ سمجھ کے ساتھ ہی وہ رکوع اسی طرح سے بڑی حکمت کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ ذرا آگے 2 آیتوں کے بعد ختم ہوتا ہے، یا 3 آیتوں کے بعد ختم ہوتا، یا یہ پہلے شروع ہو جاتا رکوع، لیکن یہ کہ ہم بحثیت مجموعی یہ رکوعات جو ہیں یہ اپنے مفہوم کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پارے جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی حکمت کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ معروف یہی ہیں اور مشہور بھی یہی ہیں، مساجدوں میں لے کے گھروں میں لے کے ہر جگہ جو ہے یہ پاروں ہی کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کوئی حکمت، کوئی غور و فکر پیش نظر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صفحے گن کر برابر برابر حصوں میں 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں صورتوں کی تفسیر سوچی ہے، یعنی اگر آپ کو سورہ بقرہ ہی مطالعہ کرنی ہے تو آپ کے پاس وہ 3 پارے تقریباً آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اب آپ نے اگر سورہ ہجر کا مطالعہ کرنا ہے تو اب اس کی ایک آیت پہلے والے پارے میں اور دوسری پوری سورت جو ہے وہ اگلے پارے میں چلی گئی،
تو عجیب ہی قسم کی اس میں تقسیم ہے، بہرحال کیونکہ معروف ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امور کیونکہ توقیفی نہیں ہے، سہولیت کے لیے بنائے گئے ہیں، تو وہ ہمارے یہاں معروف ہے، لیکن یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق میں جانب اللہ نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آیات ہیں، اور ان آیتوں کے معاملے میں صورت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اہم ترین پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موجودہ اس قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر اپنا یہ تو اس ترتیب سے جو صورتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، جو موجودہ مصحف کی ترتیب ہمارے پاس ہے، یہ بھی من جانب اللہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم ان بحثوں میں الجھتے ہیں کہ جی اس کا شان نزول یقیناً علمی اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت زیادہ ہے، لیکن ایک اللہ نے اس ترتیب کو محفوظ نہیں کیا، اللہ نے اس ترتیب کو محفوظ کیا، اور یہی ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات مطالعے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ حالانکہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے مکمل صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس اعتبار سے تو یہاں آئی بھی ہے، مطلب اور اس کے بعد سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے جو جتنی صورتیں ہیں وہ سورہ اپنا آخری پارے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ خود اپنے وجود میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ہم نے مطالعے سے بھی سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد جو قرآن آ رہا ہے وہ اس کا پورا جواب ہے۔ اب سورہ بقرہ کی اہمیت بڑی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے اس کا آغاز دیکھیے انہی الفاظ سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا اہم ترین پہلو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موجودہ ترتیب ہی کو ہمارے لیے محفوظ رکھا، اور یہ کہنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہ جو موجودہ مصحف کی ترتیب ہے یہی در حقیقت ہماری یعنی کہ قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اس کی جو ہے ترتیب تربیت ہے، اگر ہم جاننا چاہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دلوں کو کھول دے کہ ہم اپنا وقت اس کے لیے صرف کر سکیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ اب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا ذرا اسٹرکچر سمجھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی نشست میں بھی ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کے بارے میں قرآن، ایک تو پہلی بات کہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت جو ہے یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جو مسند احمد میں آئی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ البقرہ سلام و قرآن و ضرورت، اور ایک الفاظ یہ بھی ہے کہ لکل شہید سلام و قرآن سلام سورۃ البقرہ، یعنی کہ ہر ایک شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کا ایک عروج ہے، اس کا ایک جیسے نا ایک آپ کہیں جائیں تو بالکل نمایاں طور پر کوئی نظر آنے والی چیز تو وہ ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت میں رکھا ہے، تو اس کی عظمت بھی اسی حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ میں کیا جو لوگ بھی جنہوں نے قرآن مجید پر غور کیا، یہ سورہ مبارکہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے بڑی منفرد اور بڑی عجیب صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنا اس میں لگا ہوگا۔ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ بلکہ سنا ہی ہے ہم نے بھی علماء سے بھی، اور اس کی روایت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ بتایا گیا کہ وہ گھر قبروں کی مانند ہے یا قبرستان کی مانند ہے جن گھروں میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قرآن مجید میں جوڑے کی صورت میں، پیر کی صورت میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نام دیا الزہرا وین، وہ کیا ہے؟ دونوں بڑی تابناک اور روشن صورتیں، یہ بالکل وہی نام ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا کہ وہ بڑی روشن چہرے والی تھی، انہی کے لیے وہ خاص ہوا۔ ان دو صورتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہرا وین جو ہے یہ نام دیا کہ دو بڑی تابناک اور روشن صورتیں ہیں۔ تو یہ صورت اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ ہم آج کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیے یہ سورہ مبارکہ ہے بہت طویل، ہم نے اس کا پورا مطالعہ نہیں کرنا، اس کے دو رکوع کرنے ہیں، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں کہ وہ کس نوعیت میں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں، یعنی 40 اس کے رکوع ہیں، تو اس کا پہلا حصہ 18 رکوع پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوع پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ بڑی آرام سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ جو بار بار آپ مطالعہ کریں گے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا،
تو بڑے آرام سے یہ بات آپ اس کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو پہلا حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی میں ہی دوسرا رکوع، پہلے 2 رکوع جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، تو ابھی یہ 22 رکوع چھوڑ دیں اور ان 18 رکوع پر فوکس کر دیں۔ تو ان 18 رکوعوں کے اندر اگر تقسیم آپ کریں گے تو وہ کیا ہے کہ پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع، یہ اس کی جو ہے ترتیب ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی کہ ٹوٹل رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے وہ 40 ہیں، اسے سمجھنے کے لیے، اور ان میں سے ایک حصہ 18 رکوع پر مشتمل ہے، پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 22 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو اب ہم فوکس کر رہے ہیں 18 رکوع کو، تو 18 میں 4 رکوع پہلے، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع، یہ ترتیب اگر آپ کو دے تو 18 رکوع بن جاتے ہیں۔ اب اس میں سے جو ہے اب آپ باقی چیزیں ساری چھوڑ دیں تو ان 4 رکوعوں کو فوکس کر لیں جو ابتدا کے ہیں، صرف اشارہ کر دوں گا پھر انشاءاللہ ہم نے اسی پہ ان 4 رکوعوں میں سے جو 2 رکوع ہیں جو ہم نے سمجھنے انشاءاللہ العزیز، ان میں وہ 4 قسم کے لوگ، ویسے تو ان کا کیٹیگریز 3 بیان کرتے ہیں لیکن چوتھا بھی ہے، وہ انشاءاللہ اشارتاً اس کو بات کی گئی ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں وہ ان تمام لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں گے اور قرآن مجید کی ہدایت سے سرفراز ہوں گے، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ اور وہیں پر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے جو یہ مطلوب انسان ہے اس کے وہ جو اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، پھر پورا قرآن میں آپ کو یہ چیزیں اس کے اندر ملیں گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اس ہدایت سے جو ہے وہ محروم رہ گئے وہ کون لوگ ہیں، اور جو اس وقت جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں اور بیچ کی کیفیت میں ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ ہم سمجھیں گے ان 2 رکوع۔ باقی جو 2 رکوع ہیں وہ ایک پہلا رکوع وہ قرآن مجید کی دعوت وہ بیان کی گئی، اور پھر قرآن مجید کا فلسفہ، یہ کائنات کیوں بنائی گئی، آدم انسان کو کیوں بنایا گیا، اور پھر آدم کی تشکیل کیا ہوگی، یہ پھر 2 رکوع میں۔ اس کے بعد پھر 10 رکوع، اپنا 5ویں رکوع سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر 14ویں رکوع تک، 15ویں رکوع تک پھر مسلسل بیان ہے بنی اسرائیل کا۔ 10 رکوع ہے مسلسل جو قرآن مجید میں، جو میں نے کہا نا 4 رکوع، 10 رکوع اور پھر 4 رکوع، یہ 10 رکوع جو بیچ میں ہے یہ بنی اسرائیل، یہ پھر انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کا اعادہ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی یہ جو سورہ بقرہ، یہ در حقیقت اب اس دعا کا جواب ہے جو اس قرآن مجید کی صورت میں دیا گیا، اور ان میں سے دو رکوع جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی الفاظ غلط نکل گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے محف کر دے اور مجھے اس پہ معاف کریں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔